بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائن۔ ایران چین سے تباہ کن سپرسونک اینٹی شپ میزائل خریدنے کے قریب پہنچ گیا، جو امریکہ کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے خبرساں ایجنسی روئٹرز نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ معاہدے سے واقف 6 باخبر ذرائع کے مطابق ایران چین سے اینٹی شپ کروز میزائل خریدنے کے لیے ایک معاہدے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چین کے تیار کردہ CM-302 میزائلوں کی خریداری کا معاہدہ تکمیل کے قریب ہے، اگرچہ ابھی تک فراہمی کی کسی تاریخ پر اتفاق نہیں ہوا۔ رپورٹ کے مطابق یہ سپرسونک میزائل آواز کی رفتار سے تیز تقریباً 290 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہیں اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ سطح سمندر سے قریب رہ کر وہ اور انتہائی تیز رفتاری سے اڑتے ہوئے بحری دفاعی نظام کو چکمہ دے سکتے ہیں۔ ہتھیاروں کے 2 ماہرین کے مطابق ان میزائلوں کی تنصیب سے ایران کی حملہ آور ہونے کی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا اور خطے میں موجود امریکی بحری افواج کے لیے سنگین خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ معاہدے کے لیے مذاکرات سے واقف 6 افراد، جن میں 3 ایسے اہلکار بھی شامل ہیں جنہیں ایرانی حکومت نے بریفنگ دی، کے مطابق ان میزائل سسٹمز کی خریداری کے لیے چین کے ساتھ بات چیت کم از کم 2 سال قبل شروع ہوئی تھی، لیکن گزشتہ جون میں اسرائیل اور ایران کے درمیان ہونے والی 12 روزہ جنگ کے بعد ان مذاکرات میں تیزی آئی۔ 2 سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ موسم گرما میں جب مذاکرات آخری مراحل میں داخل ہوئے تو ایران کے نائب وزیر دفاع اور اعلیٰ حکومتی اور فوجی حکام نے چین کا دورہ کیا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے سابق افسر اور انسٹی ٹیوٹ فار انٹرنیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے محقق کا کہنا ہے کہ اگر ایران کے پاس خطے میں بحری جہازوں پر حملہ کرنے کے لیے سپرسونک صلاحیت آ جاتا ہے تو یہ صورتحال کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے گا، کیونکہ ان میزائلوں کو روکنا انتہائی مشکل ہے۔ روئٹرز اس بات کا تعین نہیں کر سکا کہ اس ممکنہ معاہدے میں کتنے میزائل شامل ہیں، ایران نے کتنی قیمت ادا کرنے پر اتفاق کیا، یا یہ کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر چین اس معاہدے پر عمل درآمد کرے گا یا نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جلد ہی امریکہ تک پہنچیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران ایسے میزائل تیار کر رہا ہے جو جلد ہی امریکہ تک پہنچیں گے۔ ہم سننا چاہتے ہیں، ایران نیوکلیر ہتھیار نہیں بنائے گا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں ایران کے میزائل پروگرام پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی میزائل یورپی ممالک اور خطے میں موجود امریکی اڈوں کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ امریکی صدر نے بتایا کہ ایران ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جلد ہی امریکہ تک پہنچیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کے بعد ایران واضح طور پر خبردار کر دیا گیا تھا کہ وہ دوبارہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ امریکی صدر نے کہا تھا کہ ایران دنیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا اسپانسر ہے، اسے ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دوں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سننا چاہتے ہیں، ایران نیوکلیر ہتھیار نہیں بنائے گا، ہم امن بزور طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ایران کا مسئلہ سفارتکاری کے ذریعے حل کرنا ترجیح ہے اور اس حوالے سے ڈیل کی کوشش جاری ہے۔ ان کا بتانا تھا کہ ایرانی رجیم اور اس کے پروکسیز نے دنیا میں صرف دہشت گردی اور نفرت پھیلائی۔ میں نے اپنے پہلے دور میں ہزاروں امریکی فوجیوں اور لاکھوں لوگوں کو مارنے والے قاسم سلیمانی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے ایرانی حکومت پر یہ الزام عائد کیا کہ اس نے ہزاروں مظاہرین کو قتل کیا، جبکہ امریکہ نے ایران میں مظاہرین کی پھانسیوں کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں تعیناتی کے لیے آنے والا جدید ترین امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کا سیوریج نظام خراب۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 2017 میں 13 ارب ڈالر کی لاگت سے کمیشن کیے گئے اس ایئرکرافٹ کیریئر میں نصب جدید ویکیوم بیسڈ سیوریج سسٹم بار بار جام ہو رہا ہے، جس سے 4600 رکنی عملہ متاثر ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2025 میں وینزویلا کے ساحل کے قریب آپریشن کے دوران بھی یہ مسائل برقرار رہے اور خرابیوں کا سلسلہ 2026 میں بھی جاری ہے، جبکہ 2023 سے اب تک کم از کم 42 بار بیرونی معاونت طلب کی جا چکی ہے۔ حال ہی میں یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی جب
جہاز کی تعیناتی کو مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی کی تیاری کے باعث توسیع دی گئی ہے۔ اس حوالے سے امریکی بحری حکام کا کہنا ہے کہ ان تکنیکی مسائل سے جہاز کی جنگی صلاحیتیں متاثر نہیں ہوئیں اور آپریشنل تیاریاں مکمل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم آج سے اسرائیل کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بدھ سے اسرائیل کے 2 روزہ دورے کا آغاز کرنے والے ہیں، جس کے دوران فوربس کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان اہم دفاعی معاہدے پر دستخط ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا اسرائیل کا یہ دورہ 2 روزہ ہوگا۔ فوربس انڈیا کے مطابق انڈیا اسرائیل کے ساتھ مجموعی طور پر $8.6 بلین کے دفاعی معاہدے کرنے جا رہا ہے، جن کے تحت اسپائس 1000 پریزن گائیڈڈ بم، ہوا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل، بیلسٹک میزائل اور آئس بریکر میزائل سسٹم خریدے جائیں گے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق مودی کے دورے کے دوران اسرائیل کے ساتھ جن اہم دفاعی معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے، ان میں جدید ڈرونز کی خریداری بھی شامل ہوگی۔ ان معاہدوں کے تحت انڈیا اس بات پر زور دے سکتا ہے کہ اسرائیلی ڈرون انڈیا میں تیار ہوں۔ دی ہندو اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا اسرائیل سے ہیرون MK2 ڈرونز کی اضافی مقدار خریدنے کا منصوبہ تیار کر رہا ہے۔ ایئر فورس ٹیکنالوجی .com کے مطابق یہ ڈرون ایک وقت میں 45 گھنٹے تک مسلسل ہوا میں پرواز کر سکتا ہے۔ یہ ڈرون تقریباً 470 کلوگرام کا پے لوڈ لے جا سکتا ہے اور تقریباً 35,000 فٹ کی بلندی تک اڑنے کے علاوہ ہر قسم کے موسم میں اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم اب تک انڈیا کی حکومت کی جانب سے ان معاہدوں کے حوالے سے کوئی باضابطہ معلومات شیئر نہیں کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین اور اس کے اتحادی جہاں تک جا رہے ہیں انہیں پچھتاوا ہوگا، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کر دیا۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ یوکرین اور اس کے اتحادی جس حد تک جا رہے ہیں اس پر انہیں پچھتاوا ہوگا۔ روسی انٹیلیجنس سروس SVR سے خطاب میں روسی صدر نے کہا کہ مخالفین جانتے ہیں اگر انہوں نے جوہری عنصر استعمال کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ روسی توانائی تنصیبات پر حملوں کی دھمکیوں سے یوکرین امن عمل تباہ ہو رہا ہے۔ روسی صدر کا مزید کہنا تھا کہ روس کے خلاف دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا، جس میں یوکرینی اور مغربی انٹیلیجنس ایجنسیاں ملوث ہیں۔ روسی انٹیلیجنس کی برطانیہ اور فرانس کی جانب سے یوکرین کو جوہری ٹیکنالوجی دینے کی تیاری کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ روسی انٹیلیجنس سروس کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور فرانس یوکرین کو جوہری ہتھیاروں کے پرزے اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے کی تیاری میں ہے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ایک بار پھر جوہری طاقتوں کے درمیان براہ راست فوجی تصادم کے خطرات سے خبردار کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ماسکو میں فرانسیسی سفارت خانے نے روسی انٹیلیجنس کی رپورٹ کو جھوٹا قرار دے دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی سینیٹر لنڈزے گراہم کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ امریکی سینیٹر لنڈزے گراہم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مشرق وسطی میں فوجی تیاریوں سے پیچھے ہٹنا تہران کو مزید حوصلہ دے گا۔ امریکی سینیٹر نے کہا کہ اگر ہم اب پیچھے ہٹ جائیں تو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی اور شکست ہوگی، شام اور افغانستان سے کہیں زیادہ بدتر جو ہم نے کی ہے۔ سینیٹر لنڈزے گراہم کا مزید کہنا تھا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ احتجاج جاری رکھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مدد آ رہی ہے اور پھر کچھ بھی نہ ہو۔ میں نے تاریخ میں آج ایسا اہم اور فیصلہ کن وقت کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم اس نظام کو عوام کے ذریعے ان کی اپنی خواہشات کے مطابق نہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس کی جگہ ایک دشمن کی بجائے ایک دوست کو لے آئیں تو یہ 1000 سال کی سب سے بڑی تبدیلی ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کے 150 جنگی طیارے یورپ اور مشرق وسطی منتقل۔ امریکہ نے اپنے جدید ترین 150 لڑاکا طیارے یورپ اور مشرق وسطی منتقل کر دیے۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آدھے سے زیادہ جنگی طیاروں کو یورپ میں قائم اڈوں پر اتارا گیا ہے۔ یہاں سے یہ بات قابل غور ہے کہ امریکہ نے اپنے جنگی طیاروں کو عین اس وقت منتقل کیا ہے جب خطے میں ایران امریکہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری بات چیت کا تیسرا دور جمعرات کو جنیوا میں ہوگا۔ اس حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ جوہری معاہدہ قریب ہے۔ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس تاریخی موقع ہے کہ ہم غیر معمولی معاہدہ طے کریں، ایسا معاہدہ جو باہمی خدشات کا حل پیش کرے۔ معاہدہ تب ہی ممکن ہے جب سفارتکاری کو ترجیح دی جائے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، طلبہ کو احتجاج کا حق حاصل، ریڈ لائن کو عبور نہیں کیا جا سکتا، ایرانی حکومت نے خبردار کر دیا۔ ایرانی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ مقدسات اور قومی پرچم کا ہر حال میں احترام ضروری ہے۔ خیال ہے کہ ایران کی 8 جامعات میں طلبہ نے حکومت مخالف احتجاج کیا۔ مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز میں جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ مظاہرین نے ایرانی حکومت اور سپریم لیڈر کے خلاف نعرے بازی کی، جبکہ انقلاب ایران سے پہلے کے شیر اور سورج کی تصاویر والے ایرانی پرچم بھی لہرائے گئے تھے۔ تہران میں گزشتہ روز شہریوں کو فارسی زبان میں لکھے SMS بھی موصول ہوئے تھے، جن میں لکھا گیا تھا کہ انتظار کیجیے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔